لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. صدق الله العظيم. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس مہینے کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آج رمضان المبارک کا آخری دن ہے اور چند لمحوں کے بعد یہ رخصت ہوا چاہتا ہے۔ رمضان کے متعلق پہلے بھی بات ہو چکی۔ رمضان کے اندر دو چیزیں کا لوگ بہت اہتمام کرتے ہیں، ایک تو روزہ جو فرض کیا گیا، دوسری چیز نماز۔ تو روزہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ روزہ ایک مہینے فرض تھا، وہ رخصت ہو گیا، اب رخصت ہو گیا، اب اگر کوئی چاہے تو نفل روزہ رکھے، کوئی چھوٹ گیا تو وہ روزہ رکھے۔ لیکن نماز جیسے رمضان میں آپ کے اوپر فرض تھا، ویسے ہی رمضان کے بعد بھی آپ کے اوپر نماز فرض ہے، اور نماز اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ نماز ہر عاقل، بالغ، مرد، عورت، جوان، بوڑھا، بیمار، صحت مند، سب پر فرض ہے۔ اگر پانی میسر نہیں تو تیمم کر کے نماز پڑھیں، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھیں، اگر بیٹھنے کی طاقت نہیں تو لیٹ کر نماز پڑھیں، ہاتھ ہلانے کی طاقت نہیں تو اشاروں سے نماز پڑھیں، اور اگر اس سے بھی نہ ہو سکے تو نماز کی فدیہ ادا کریں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب اسلام کے اندر کسی چیز میں اتنی گنجائش نکالی گئی تو اس کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے۔ لیکن افسوس کہ جتنا اس کا مقام تھا اتنا ہی اس سے ہم لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ نماز کو ہمارے یہاں وہ اہمیت ہی نہیں دی جاتی، یا تو مسلمانوں میں آدھے لوگ نماز بالکل پڑھتے ہی نہیں، اور جو لوگ پڑھتے ہیں، جو نماز کے اندر کیا چیز ہے اس کی رعایت نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے مومنوں نماز کے ذریعے تم صبر اور مدد طلب کرو۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کسی بھی پریشانی کے اندر ہوتے ہیں، چاہے وہ جنگ کی حالت ہو، قرض کی حالت ہو، بیماری کی حالت ہو، بارش نہ ہونے کی حالت ہو، تندرستی کی حالت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع ہوتے اور 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کا یہ معمول تھا کہ اپنے گھر کے اندر ہوتے، اپنے اہل و عیال کے اندر بات چیت میں لگے ہوتے، لیکن جیسے ہی مؤذن پکارتا اللہ اکبر، اللہ کے نبی اپنے گھر کے اندر اجنبی ہو جایا کرتے تھے، اور ایسا محسوس ہوتا کہ ہم میں سے کسی کو پہچانتے نہیں۔ ہمارے اکابرین سلف صالحین کا زمانہ تھا کہ مؤذن کی آواز آتے ہی بازاروں میں سناٹا ہو جایا کرتا تھا۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کتابوں میں کہ اگر وہ ہتھوڑا چلا رہے ہوتے اور ہتھوڑا ہاتھ میں
اگر مؤذن کہتا اللہ اکبر تو وہیں پہ چھوڑ دے اور سب سے پہلے نماز ادا کرے۔ سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مدینے کے بازار سے گزرے، دیکھا کہ مدینے کے تمام بازاروں میں پردہ لٹکا ہوا ہے اور تمام دکان بند ہے، کوئی بھی آدمی نہیں۔ تو حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف میں کہا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نماز، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تجارت اور بزنس اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے اور نماز ادا کرنے سے نہیں روکتی۔ ایک حدیث شریف کے اندر ہے کہ قیامت کے دن جب اولین اور آخرین تمام لوگ جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی پکارے گا، اس آواز کو تمام اہل محشر سنیں گے اور سب کو معلوم ہوگا کہ آج اللہ کے نزدیک سب سے بہتر اور بزرگ آدمی کو وہ منادی پکارے گا کہ کھڑے ہو جائیں وہ لوگ جنہیں اپنی بزنس اور اپنا کاروبار، اپنی تجارت انہیں اللہ کی یاد سے نہیں روکتی تھی۔ وہ لوگ کھڑے ہوں گے لیکن بہت کم کھڑے ہوں گے اور انہیں سب سے پہلے حساب و کتاب کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ آج ہمارا معاشرہ، ہم لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہماری نماز کے اندر وہ خشوع، وہ خضوع، وہ طریقہ نہیں رہا۔ بہت ساری چیز کو ہم لوگوں نے اپنے اوپر مسلط کر دیا جس کا قرآن و حدیث کے اندر کہیں نہیں ملتا، یا نماز کو پڑھتے ہیں لیکن وہ نماز جو اللہ کے یہاں مقبول ہو وہ نہیں رہی ہماری نماز۔ جس طریقے سے نماز کا طریقہ اللہ کے نبی اور قرآن کے اندر آیا کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، آج ہم میں سے بہت لوگ یا تو گھر پہ ہی نماز ادا کر لیتے ہیں بغیر کسی عذر کے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک شخص کو کہوں کہ وہ لکڑیاں جمع کرے اور ایک شخص کو کہوں وہ نماز پڑھائے، اور میں جاؤں ان لوگوں کے گھر میں جو نماز میں کوتاہی کرتے ہیں اور تاخیر کرتے ہیں، ان کو اس کے گھر کے ساتھ جلا دوں۔ یہ خواہش ظاہر کی اللہ کے نبی۔ اس لیے جماعت کی اتنی اہمیت، اللہ کے نبی تمام عمر مسجد نبوی کے اندر اگر مدینے میں تھے تو نماز ادا کی، یہاں تک کہ مرض الموت جس کے اندر اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، وفات پائے، کچھ نمازیں اپنے حجرے میں ادا کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی جگہ نماز پڑھاتے تھے، لیکن کچھ ہوش آیا تو آپ دو آدمیوں کے سہارے گھسیٹتے ہوئے اپنے پاؤں کے بل مسجد میں آئے اور نماز ادا کی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جماعت کی کتنی اہمیت ہے۔ بغیر کسی شرعی عذر کے نماز تو آپ کے گھر میں ہو جائے گی، لیکن جو نماز کا ثواب ہے اس سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ دوسری چیز کہ جب ہم وضو بناتے ہیں، نماز کے لیے سب سے پہلی چیز شرط ہے پاک ہونا، وضو بنانا۔ وضو کے اندر ایک اہم سنت مسواک۔ آج مسواک بہت اہم سنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مسواک کر کے نماز ادا کرتا ہے تو اس کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تیسری چیز کہ نماز کے لیے جب ہم مسجد آتے ہیں تو مسجد اللہ کا گھر ہے، خانہ خدا ہے، عظمت اور شان والی جگہ ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم نماز کے لیے مکمل تیاری کر کے ہم مسجد کے اندر آئیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص
باوضو ہو کر نماز کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے تو وہ شخص ایسا ہے کہ اس نے احرام باندھا ہو حج کے لیے. یہ مشکات شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اس کے برخلاف کہ آج جو ہمارا طریقہ کہ مسجد میں ہی آ کر ہم وضو بنائیں گے اس کے بعد نماز ادا کریں گے، علماء نے اس کو بغیر وضو کے مسجد میں آنا علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے. اور کتاب میں یہ ملتا ہے صراحت کہ مسجد بنانے والوں کو یہ چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وضو کی جگہ جو ہوتی ہے، پاکی حاصل کرنے کی جگہ جو ہوتی ہے، اس کو حدود مسجد سے باہر رکھے تاکہ انسان مکمل پاک صاف ہو کر اللہ کے گھر میں حاضر ہو. ہماری یہ مسجد وضو خانہ جو ہے ہمارا یہ مسجد حدود کے اندر داخل ہے. بہت ثواب ہے اس کے اوپر کہ انسان جب وضو کے لیے آئے تو باوضو ہو کر مسجد کے اندر آئے، پہلے سے تیار ہو کر مسجد کے اندر داخل ہو. اسی طریقے سے نماز کے بارے میں آپ لوگ آپ کے امام صاحب بتاتے رہتے ہیں چند موٹی باتیں جب نماز سے متعلق ہوتی ہیں کہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا جاننا ضروری ہے تاکہ ہم جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس میں کوئی کمی اور کوتاہی نہ رہ جائے. ایک شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے، وہ امام کو اپنے سجدے کی حالت میں پایا یا رکوع کی حالت میں پایا. اگر رکوع کی حالت میں پایا تو تب تو وہ رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر امام کو سجدے کی حالت میں پایا تو ہم میں سے ہر شخص انتظار کرتا ہے کہ امام صاحب اٹھیں اس کے بعد جماعت میں شامل ہوں. اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں حاضر ہو تو اپنے امام کو جس حالت میں دیکھو اسی حالت میں شریک ہو جاؤ. اسی طریقے سے دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں آؤ تو مجھے جس حالت میں پاؤ اسی حالت میں شامل ہو جاؤ. اگر میں سجدے میں ہوں تو سجدے میں شامل ہو جاؤ، اور اگر میں رکوع میں ہوں تو رکوع میں شامل ہو جاؤ. لیکن اگر تم سجدے میں شامل ہوئے تو اپنی رکعت ایک مکمل کرو، اور اگر تم رکوع میں شامل ہوئے تو تمہاری رکعت مکمل ہوگی. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب ہم مسجد کے اندر آئیں تو امام کو جس حالت میں دیکھے اسی حالت میں شامل ہو جائے. اب ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ بھائی امام صاحب جب رکعت ہی نکل گئی ہماری تو اب سجدے میں شامل ہونے سے کیا فائدہ. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جس سجدے کو تم نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میں آپ کھڑے ہوں گے امام صاحب اسی میں شامل ہوں گا، ہو سکتا ہے اسی سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرما دے اور اس سجدے سے تم محروم ہو گئے. اسی طریقے سے بعض لوگ جب مسجد کے اندر آتے ہیں تو یا تو بہت تیزی سے آتے ہیں یا وضو بنا رہے ہوتے ہیں تو امام صاحب رکوع میں گئے اور دوڑنے لگے. اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسجد احترام کی جگہ ہے، اس میں نہیں دوڑو. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے اندر دوڑنے کی آواز آئی. نماز مکمل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیسی آواز تھی. صحابہ نے عرض کیا یا اللہ کے نبی ہم نماز کے لیے دوڑ رہے تھے. تو صحابہ نے کہا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نماز سکون کی جگہ ہے، مسجد سکون کی جگہ ہے، احترام اور آداب کے ساتھ آؤ، دوڑو نہیں. اس کے اندر بے شمار خرابیاں ہیں.
ایک تو دوڑنے سے مسجد کا احترام پامال ہوتا ہے، دوسری چیز کہ مشاہدے سے یہ ظاہر ہوا کہ کتنے واقعات پیش آئے کہ انسان ایک تو فرش گیلا ہوتا ہے، دوڑنے کی وجہ سے کئی حادثات پیش آئے کہ انسان وہیں پہ گرا یا تو پاؤں ٹوٹ گئے یا اسی حالت میں انتقال ہو گیا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ رکوع میں امام صاحب گئے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ اگر صرف اللہ کھڑے ہونے کی حالت میں آپ نے کیا اور اکبر سجدے کے رکوع کی حالت میں کیا تو اس سے آپ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ نماز درست ہونے کے لیے تکبیر تحریمہ شرط ہے، یعنی اللہ اکبر پورے کھڑے ہونے کی حالت میں کہی جائے۔ اور ہم لوگ جو جلدی آتے ہیں اس سے یا تو اللہ اکبر مکمل کھڑے ہونے کی حالت میں ہوتی نہیں اور رکوع میں فوراً چلے جاتے ہیں، تو تکبیر تحریمہ آپ کی فوت ہوئی اور اس سے آپ کی نماز فاسد ہو گئی۔ اسی طریقے سے نماز کے اندر تعدیل ارکان، تعدیل ارکان نماز کے اندر واجب ہے۔ تعدیل ارکان کہتے ہیں کسے؟ تعدیل ارکان کہتے ہیں رکوع، سجدہ اور قومہ کو ٹہل کر آرام سے ادا کرنا۔ جس طرح انسان رکوع میں گیا، رکوع میں جانے کے بعد انسان مکمل طور پر کھڑا ہو جائے، مکمل طور پر وہ کھڑا ہو جائے اور سجدے کی حالت میں جب جائے تو دو سجدوں کے درمیان اس طریقے سے انسان بیٹھے کہ اس کا پورا بدن اپنی جگہ پر پورا فٹ ہو جائے۔ اگر اس طریقے سے نہیں کرتے تو نماز اس سے آپ کی فاسد ہو جائے۔ مکمل نہیں کھڑے ہوئے یا سجدے میں گئے اور سجدے سے فوراً اٹھے پھر دوسرا سجدہ آپ نے کر دیا تو اس سے آپ کے تعدیل ارکان چھوٹا، جو تعدیل ارکان واجب ہے، اور اس سے آپ کی نماز فاسد ہو جائے، خراب ہونے کا اندیشہ۔ تو نماز تو ادا کر رہے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے مسائل نہ جاننے کی وجہ سے، اس کی کوتاہی کی وجہ سے آپ کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، اور ہمارے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نماز مکمل کر دی۔ اسی طریقے سے تعدیل ارکان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی نماز میں کیسے چوری ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نماز میں چوری کا مطلب یہ ہے کہ تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجدہ اور قومہ کو اپنے طریقے سے اور صحیح طریقے سے ادا نہیں کرنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ جو نماز پڑھ رہے تھے اور رکوع اور سجدہ صحیح طریقے پہ نہیں کر رہا تھا وہ شخص۔ آپ نے فرمایا کہ تیری نماز نہیں ہوئی اور اس حالت میں تیری موت ہوئی تو تم دین محمدی پہ نہیں مرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص 70 سال تک نماز پڑھتا رہے اور رکوع، قومہ، سجدہ اس کا ٹھیک نہ ہو تو اس کی 70 سال کی نماز قابل قبول نہیں۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ تعدیل ارکان واجب ہے اور اس کو چھوڑنے پر کتنی وعیدیں ہیں، اس میں بہت کوتاہی ہوتی ہے۔ اگر آپ امام مسجد ہیں تب بھی کوتاہی ہوتی ہے، اور اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی کوتاہی ہوتی ہے کہ تعدیل ارکان کو مکمل طریقے پہ نہیں ادا کر پاتے۔ اسی طریقے سے جو لوگ نماز پڑھاتے ہیں ان کو چاہیے کہ رکوع اور سجدہ کے اندر اتنی دیر کم سے کم ٹھہرے کہ پیچھے جو ان کے مصلی ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والے، ان میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، ضعیف بھی ہوتے ہیں، کم سے کم وہ اپنی
3 مرتبہ مقدار مکمل کر لیں، کیونکہ امام صاحب آپ نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ فوراً سجدے میں چلے جائیں گے، اور جو لوگ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، وہ بہت دھیرے سے آرام سے جائیں گے۔ آپ کی تسبیح مکمل ہو گئی اور ان کی تسبیح باقی رہ گئی۔ اس لیے جو لوگ نماز پڑھاتے ہیں ان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کی بھی تسبیح مکمل ہو جانی چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں امام صاحب کے پیچھے، آپ کی تسبیح اگر مکمل نہیں ہوئی، مثال کے طور پر آپ سجدے میں گئے اور تسبیح کی مقدار کم سے کم 3 ہے، وہ مکمل نہیں ہوئی اور امام صاحب آپ کے سجدے سے اٹھ گئے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ اپنی تسبیح مکمل نہ کریں، امام صاحب کی اقتدا کریں اور اٹھ جائیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور امام صاحب آپ کی درود شریف مکمل نہیں ہوئی اور امام صاحب سلام پھیر دیے، تو آپ کو امام کی اقتدا کرنی پڑے گی اور آپ کو سلام پھیر دینا پڑے گا۔ آپ کو اپنی تسبیح یا درود شریف مکمل کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ نے درود شریف مکمل کیا اور امام صاحب کی اقتدا نہیں کی، تو درود شریف تو سنت ہے نماز کے اندر پڑھنا، اور امام کی اقتدا کرنا واجب ہے، یہ واجب آپ سے فوت ہو۔ اسی طریقے سے جب ہم نماز کے اندر کھڑے ہوں تو بالکل اطمینان کے ساتھ اللہ کے دربار میں، یہ نہیں کہ کبھی داڑھی سے کھیل رہے ہیں، کبھی بدن کو کھجلا رہے ہیں، کبھی کھانسی کر رہے ہیں، یہ سب نماز کے اندر خشوع اور خضوع کو ختم کر بلا ضرورت آواز نکالنا، کھانسی نکالنا، کپڑے کو سیدھا کرنا، داڑھی سے کھیلنا، یہ نماز کو فاسد کر دیتی۔ آپ نماز میں ہیں اور آپ کا موبائل بج گیا، تو علماء نے لکھا ہے کہ کوئی ایسا کام ہو جائے نماز کے اندر، تو علماء نے لکھا ہے کہ 2 چیزیں ہیں کہ عمل قلیل اور عمل کثیر، عمل قلیل اور عمل کثیر۔ عمل قلیل سے نماز نہیں ٹوٹتی اور عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور عمل قلیل سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اب یہ کیا ہے؟ تو علماء اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ عمل کثیر وہ ہے کہ دور سے دیکھنے والا شخص یہ سمجھ لے کہ یہ نماز میں ہی نہیں ہے۔ جس طریقے سے آپ یہ مسئلہ بہت دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کے موبائل کی گھنٹی بج گئی، اب اس کو بند کرنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ مسجد کے اندر پہلے سے ہی موبائل بند کر گیا، اب اگر آپ کا موبائل بج گیا تو اب کیا صورت ہے؟ اس کے بارے میں عجیب کہ نماز میں موبائل بند کر لیتے ہیں پھر بھی نماز۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ جیب میں ہاتھ ڈالے ہوئے اگر آپ کا موبائل بند ہو جاتا ہے تو یہ عمل قلیل ہوگا، اس سے نماز آپ کی فاسد نہیں ہوگی۔ جیب میں ہاتھ ڈال کر موبائل بند ہو گیا تو یہ عمل قلیل ہوگا، اس سے نماز خراب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے چاہے چھوٹا موبائل ہو یا بڑا موبائل ہو، اس کو آپ نے جیب سے نکال کر بند کیا تو یہ عمل کثیر میں شامل ہو جائے گا، اور علماء نے لکھا ہے کہ اس سے نماز آپ کی ختم ہو جائے گی، آپ دوبارہ نماز کو لوٹانا۔ اسی طریقے سے نماز میں آپ کی ٹوپی گر گئی، اب ٹوپی گری، اگر آپ نے رکوع کی حالت میں یا کھڑے ہونے کی حالت میں آپ نے اٹھا کر ٹوپی پہن لی تو یہ عمل کثیر میں شامل ہوگا اور نماز آپ کی خراب ہو جائے گی، دوبارہ آپ کو نماز لوٹانی پڑے گی۔ اگر آپ سجدے میں گئے اور ٹوپی گر گئی آپ کی اور ایک ہاتھ سے آپ نے ٹوپی پہن لی تو یہ عمل قلیل ہوگا، اس سے نماز خراب نہیں ہوگی۔ لیکن کچھ ٹوپی ایسی ہیں کہ اس کو سجدے کی حالت میں دونوں ہاتھ سے آپ کو اٹھانی
گی، یہ عمل کثیر میں شامل ہوگا اور اس سے آپ کی نماز وہ ہو جائے گی۔ وقت ہو گیا، لیکن ایک دوسری چیز کہ آج کل ہمارے یہاں مسجدوں کے اندر کرسی پہ نماز پڑھنے کا بہت رواج ہے۔ اس چیز کو اگر آپ کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کسی عالم، معتبر عالم سے معلوم کریے کہ کیا طریقہ ہے کہ جب تک انسان یا تو نماز کھڑے ہونے کی حالت میں، اور اگر نہیں ہے تو بیٹھنے کی حالت میں، لیٹنے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی آپ کو طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھیے۔ بیٹھ کر جہاں تک اگر آپ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں تو کرسی پر آپ کی نماز درست نہیں ہو۔ اگر بیٹھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، بہت پریشانی ہے آپ کو، تب آپ کو گنجائش ہے کہ نماز درست ہے، لیکن اگر آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو کرسی پر آپ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ یہ نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ انبیاء، نہ رسول اللہ سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں چوٹ لگی، آپ اس حالت میں تھے کہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، لیکن آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی اور کرسی کا استعمال نہیں کیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، حفاظ سے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں تو کرسی تھی نہیں، تو اس وقت اللہ کے نبی نماز نہیں پڑھے، اب کرسی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی کرسی تھی اور کرسی پہ بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے، سمجھاتے تھے۔ کرسی تھی لیکن کرسی کے سے نماز نہیں پڑھی۔ اس لیے یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے گرجا گھروں کے اندر باضابطہ کرسی رکھتے ہیں، اس میں عبادت کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کو اگر کوئی آپ پڑھتے ہیں تو کسی معتبر عالم سے معلوم کریے کہ اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے، ورنہ مسجدوں سے کرسی کو پاک کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے 2 منٹ کہ ہمارے یہاں یہ ایک رواج ہے کہ عید ہو یا بقرہ عید، اگر اس سے پہلے کسی کی موت ہو جاتی ہے گھر کے اندر تو نہ اس کے گھر والے نیا کپڑا پہنتے ہیں، نہ عید مناتے ہیں، بلکہ گاؤں اور رشتہ داروں کے لوگ اس کے یہاں جاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں۔ قرآن کے اندر، حدیث کے اندر اور اسلامی شریعت کے اندر یا کہیں بھی نہیں ملتی اس طریقے کی چیزیں۔ بخاری شریف کے اندر ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو وہ 3 دن کے بعد خوشبو منگائی اور اپنے چہرے پر اس خوشبو کو مل لی اور فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے اللہ کے نبی سے سنا کہ جو عورت اور مرد اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے شوہر کے اوپر 4 مہینہ 10 دن 3 دن سے زیادہ کسی پر سوگ منائے۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ ان کے اولاد کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے بھی خوشبو منائی اور اپنے چہرے پہ ملی اور پھر یہی منائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت کو اپنے شوہر کے اوپر 4 مہینہ 10 دن کی اجازت ہے سوگ منانے کی، اور کسی شخص پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ ابھی ہمارے گاؤں میں اور علاقے میں بہت سارے حادثات ہوئے ہیں، لیکن اس طریقے سے عید اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام ہے، خوشی کا دن ہے، اس کو آپ لوگ خوشی کے طور پر گزاریں، ماتم کا گھر نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔